ہم قائم کرنے لگے ہیں، اور آج پورا جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایک ملی بھگت کر کے ایک بھگوڑے مجرم کو، ایک قائد کرپشن کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن عوام نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سائفر ایک غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر پاکستان جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرنا ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر اٹیک ہو اس نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور دفاع اس نے کیا ہے۔ مجھے بتائیں کل پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوگا، آج اگر پاکستان کے مفاد کا دفاع کرنے والے کو آپ سزا دیں گے، خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہو جائے، تو کیا وہ صرف چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ آئین کے تحت، رول کے تحت، لا کے تحت کمپیٹنٹ اتھارٹی صرف اور صرف پرائم منسٹر ہوتا ہے، جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی انفارمیشن پبلک کو دینی ہے اور کون سی نہیں کرنی، اور یہ اس نے قانون اور آئین کے مطابق کام کیا۔ پھر وہ سائفر جو ڈی کلاسیفائی ہو گیا، آج انٹرسیپٹ نے وہ رپورٹ جاری کر دی، وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جس نے ملک کا دفاع کیا آپ نے اس کو ملزم بنا دیا۔ کیسی غلام ریاست بنانے کا ہم اپنی پوری قوم کو کیا تاریخ میں یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی ایک ایٹمی طاقت یہ وہ قوم تھی جس نے اپنے ہیرو کو، جس نے ملک کی سلامتی کے لیے کام کیا، ہم نے اس کو سزا دے دی، اور جنہوں نے بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کر غلامی کا طوق اپنے گلے میں لے لیا، اس کو آپ نے پرائم منسٹر اور مدعی بنا دیا۔ کیا یہ ریاستیں آزاد اور خود مختار ریاستیں ہوا کرتی ہیں؟ نہیں ہوا کرتی۔ میرا خیال ہے کہ آج بھی سوچنے کا مقام ہے، اور جو سہولت کاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ملی ہے اور آگے جاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے انصاف اور قانون کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک طرح کا ہو۔ آج ہمارے تمام مقدمات وہ ریزرو چلے جاتے ہیں اور اس پہ فیصلے نہیں آتے، اور عمران خان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسے کرنے کی اجازت مانگی، عدالت کے حکم سے، عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے ایک جگہ پہ کل ہمیں اجازت ملی، اور جس طرح ہمیں وہ راستے میں کھڑے ہو کر پولیس نے جو جرائم کیے، جو ہمارے ورکرز کو اٹھا لیا، جو ان کو جیلوں میں بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کرک میں ہمارے جب جلسہ ہوا تو وہاں سیدھی گولیاں ماری گئیں، مردان اور سوات میں جیلوں میں بند کر دیا، فلسطین قرآن مجید کی بے حرمتی کے اوپر مظاہرہ کیا، یا 14 اگست ہو، ہمارے سارے کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا۔ یہ اگر آئین اور بنیادی حقوق کی معطلی جاری رہتی ہے تو یہ وقت سے پہلے جو انجینئرنگ ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو الیکشن کو متنازع بنانے والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے۔ الیکشن کمیشن کو آنکھیں اور کان کھول کے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اس لیے کہ عدالتوں کو ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اور جب محسن نقوی سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ جن کا کرمنل ریکارڈ ہے جناب ہم نے ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا۔ بھائی کرمنل ریکارڈ والوں کو نہیں کرنے دینا، آپ نے عوام کو جلسہ نہیں کرنے دینا، ایک مجرم کو جلسہ کرنے دینا ہے اور اس کو سلوٹ کرنا ہے آپ نے جا کر کے، جو اشتہاری مجرم ہے آج تک۔ تھینک یو، نہیں صاحب بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات درج تھے، ٹرائل کنکلوڈ ہوا، ان کو سزا ہوئی، اور سزا کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ میں نے علاج کروانا ہے اور مجھے اتنے ہفتے کی چھٹی چاہیے، تو انہیں چھٹی ملی، عدالت نے دی، لیکن باہر جا کر وہ واپس پاکستان آنے سے مکر گئے، اور پوری دنیا کی انہوں نے سیریں کی، عدالت نے انہیں اشتہاری ڈکلیئر کر دیا، اس کے باوجود کسی نے انہیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، انہوں نے بھی یہ احکامات جاری نہیں کیے، بے شک ان کے بھائی تھے، ان کا حق بنتا تھا کہ ایک اشتہاری ہیں ان کو پکڑیں
انہوں نے یہ تو حکم نہیں دیا بلکہ خود جا کر ان سے میٹنگز کرتے رہے، سہولت کاری کرتے رہے، اور جو بھی کسی اشتہاری کی سہولت کاری کرتا ہے، کسی اشتہاری کو پناہ دیتا ہے، تو اس کے اوپر جو سیکشن 216 پی پی سی ہے اس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ لیکن کیا شہباز شریف کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی یا کیا ہوگی؟ دوسرے نمبر پر جب 4 سال گزرے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آگے بالکل عمران خان صاحب کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی سائڈ پر کر دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہے اچھا موقع ہے پاکستان جانے کا، کیونکہ نیب کے اندر جو ترامیم کی گئی تھی وہ تو جو ان کا پروگرام تھا وہ سارا چکنا چور ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب پاکستان جایا جائے اور پھر پاکستان کو لوٹا جائے اور لوٹ کے پھر واپس آیا جائے اور پھر اسی طرح سے کیسز ختم کروا کے پاکستان جایا جائے۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے تو میں حیران ہوں کہ وہاں پر جو ہے ہمارے کسی طرح سے وہاں پر بھی گرفتاری نہیں، اور یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دائر ہو جاتی ہے تھرو اٹارنی۔ یہ اٹارنی جب ہم نے دیا تھا تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ تھرو اٹارنی جو ہے پٹیشن کسی صورت جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتی، اور عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ عدالت میں پیش ہوں۔ جو نوٹیفیکیشن انہوں نے خود کیا ہے اس کے اوپر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص خود آئے گا کورٹ میں بایو میٹرک کے لیے، تب اس کی پٹیشن جو ہے دائر ہو سکے گی۔ لیکن ہر چیز کی، ہر قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، جو رول انہوں نے خود بنائے اس کو فالو نہیں کیا گیا، اور اٹارنی کے ذریعے وہ درخواست دائر ہی نہیں ہوئی بلکہ بایو میٹرک کے لیے جو عملہ موجود تھا اسے باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ کے اوپر بھیجا گیا اور وہاں جا کر ان کی بایو میٹرک ہو رہی ہے۔ اور بایو میٹرک کے بعد پھر پروٹوکول جو ہے، پورا دن ہم نے میڈیا کے اوپر صرف جہاز کی تصویریں دیکھی، اور ساتھ ساتھ جو ریاستی پروٹوکول جیسے کہ سی سی پی او صاحب وہاں پر سلوٹ مار رہے ہیں اور جلسے کے اندر جا کر جناب شاہی ان کے کھانے اور پروٹوکول دیے جا رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سٹیٹس ان کا کیسے چینج ہو گیا؟ سٹیٹس ابھی بھی وہ مجرم ہیں، مجرم سے ان کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا، ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی، تو کیسے جو ہے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی دیکھا کہ آج پھر وہ مری گئے ہیں تو مری بھی اسی طرح سے پروٹوکول جو ہے وہ گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں، اور ایک طرف عمران خان صاحب کی درخواست ہم ایز ایکس پی ایم اس وقت ان کے اوپر یہ کوئی بھی جو کیس تھا وہ ثابت نہیں ہوا تھا، سمپل ان کے اوپر ایف آئی آر تھی جو کہ انڈر ٹرائل سارا معاملہ چل رہا تھا اور انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، اور ابھی تک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں میٹر لگا ہوا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو یہ ہے دورہ انصاف، یہاں پر ایک سہولت کاری دے کر باقاعدہ طور پر ایک بندے کو نافذ کیا جا رہا ہے جو بالکل نائل ہے، اور ہمیشہ اس کی یہی خصلت رہی ہے کہ جب وہ نیچے ہوتا ہے تو پھر وہ پاؤں میں پڑ جاتا ہے، اور جب تھوڑا سا اسے اقتدار اس طرف جاتا ہے تو آنکھیں دکھاتا ہے۔ یہ لیڈر نہیں ہے، گیدڑ ہے اور ڈیلر ہے، اور اس نے ڈیل کیا ہے، ڈیل کر کے آیا ہے، لیکن عوام جو ہے یہ جانتی ہے، کوئی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ جلسے کے اندر ہم نے دیکھا کہ صرف اور صرف جو ہے عورتوں کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے، بہتان لگانے کے حوالے سے بات ہو، یا پھر یہ بات ہو کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ تسبیح جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ تسبیح نہیں پڑھتے، یعنی کہ ایک تو مذہبی اٹیک کیا، اور دوسرے نمبر پر ہماری جو بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، مائیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے الزام لگایا کہ وہ ناچ گانا کرتی ہیں۔ تو یہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں جن کے حوالے سے پہلے ہم نے یہ تو سنا تھا کہ جہاز سے انہوں نے بے نظیر جو بھٹو محترمہ شہید ہیں ان کی تصویریں پھینکی تھیں، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح کا ان کا گندا مائنڈ ہے، اور وہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ڈسکلوز کیا۔ کوئی پوری تقریر کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے۔ چلیں یہ تو ساری چیزیں آپ نے دیکھی، لیکن یہ جو دورہ معیار ہے انصاف کا، آخر میں یہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی 3 درخواستیں جو بڑی اہم ہیں، جن میں ضمانت کا معاملہ ہو، ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے معاملہ ہو، یا کوائشمنٹ کے حوالے سے درخواست ہو، تو وہ فیصلہ محفوظ ہے، اور دوسری طرف ٹرائل اسی طرح سے اجلت سے چلایا جا رہا ہے جیسے توشہ ٹرائل چلایا گیا تھا۔ تو اس فیصلے کو، یہ جو فیصلے محفوظ کیے گئے کیوں نہیں سنائے جا رہے؟ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ آ کر بیان دے رہی ہے کہ ہمیں گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ اب کل کے لیے ڈیٹ فکس ہے،
हम अदालत से यही उम्मीद रखते हैं कि जैसा दूसरे लोगों के लिए कानून है, नोटिस भेजे जाते हैं, ऐसा प्रोसेस किया जाए और रूटीन में जैसे इमरान खान साहब की दरखास्तें सुनी जाती हैं और फैसले महफूज किए जाते हैं और जो है कानूनी पहलू जो है वो कानून को देखा नहीं जाता, तो कानून को देखते हुए ये फैसला दिया जाए और किसी तरह से उनकी को जो है वो जमानत जो है वो नहीं कंफर्म हो सकती, उन्हें हर सूरत जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त स्टेटस जो उनका है वो कन्विक्टेड हैं और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बेल लेकर छुट्टी लेकर 4 दिनों के लिए बाहर गए थे और उन्होंने आकर अदालत में सरेंडर करना है और सीधा जेल जाना है। थैंक यू। सर सवाल यहाँ से मिले कि पहली बात तमाम बात तो हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला है उनके अंदर भी एक फूट पड़ चुकी है। यानी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात कर ली जाए तो व्यवस्था का भी नाम था, वो लेकिन यहाँ पर नहीं आए, तो क्या नहीं, आपको गलतफहमी थी। अभी नोटिफिकेशन आप पढ़ लें, सुन लेना, मैंने देख लिया, सुन लिया, मैंने सुन लिया। जी जी। तो क्या जो खान साहब को निकालने का, उनके मुकदमात करने का जो प्लान था, क्या वो बन गया है या सिर्फ आप जो पॉइंट्स को कर रहे हैं? देखें, हामिद खान साहब हमारी लीगल टीम के सरबराह हैं। हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ, कोई इबहाम, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। हम कोई भी केस होता है मार्क करते हैं विद दी कंसल्टेशन। अब हामिद खान साहब और तमाम हमारी लीगल टीम के जो सीनियर मेंबरान हैं और जो जूनियर मेंबरान हैं, केस हर किसी को साइन किया जाता है और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ या इबहाम नहीं है। थैंक यू। सर एक सवाल और ले लीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले बड़े जोरों शोर से इलेक्शन की बात की जा रही थी, अभी कुछ दिनों से हमें लग रहा है कि इलेक्शन की कोई बात नहीं हो रही या इलेक्शन का जो आपका एक मुतालबा था वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी भरपूर ताकत के साथ वापस आ चुके हैं। बेशक उनको एक नामजद वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, लेकिन अपनी किसी तकरीर में इलेक्शन का उन्होंने भी नहीं कहा। ये दोनों तरफ से इलेक्शन की खामोशी क्यों इस वक्त नजर आ रही है? आप मेकन साहब बहुत समझदार किस्म के आप माशाल्लाह साफी हैं। आज आपको पता है कि पिटीशन लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, पीटीआई वन ऑफ द पिटिशनर है। आज हमारे ही केस में ऑर्डर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन थी, बाद रमान लोधी साहब की पिटीशन थी और पीटीआई की पिटीशन थी और उसके ऊपर बड़ा डिटेल ऑर्डर हुआ है और नोटिस हो गए हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को बुला लिया गया है और हमने तो कहा है 90 डेज में इलेक्शन कराएं और कोर्ट ने कहा है अब चूंकि टाइम ज्यादा हो गया है, अब 90 डेज में तो नहीं हो सकता, बट मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम इलेक्शन कराएंगे और बड़ा डिटेल ऑर्डर पास किया है, आप उसको पढ़ें। हम तो पहले दिन से ये मुतालबा करते हैं, आज भी हम ये सोच रहे हैं कि जो गैर आईनी हुकूमतें बैठी हुई हैं उनके खिलाफ भी जाएं। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन भी डालें इनके खिलाफ जो इस वक्त गैर आईनी तौर पर पंजाब और केपी में बैठे हुए हैं। तो लिहाजा हम बिल्कुल मुतालबा करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई हमें फील्ड तो दे दो, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हम लेवल खुद कर लेंगे। हमें सांस लेने का हक तो दो हमें। वो तो ये जो इदारे बैठे हुए हैं उनका क्या काम नहीं है कि अवाम को फैसला करने दें? आज भी तमाम गैलप सर्वे से लेकर कोई सर्वे आप उठा लें, कोई हमारा जो मुखालिफ है वो भी ये कहता है कि ओनली पॉलिटिकल पार्टी या इमरान खान है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये तो सब मानते हैं। तो क्या मकबूलियत को कबूलियत की शर्त किस आइन के तहत, किस कानून के तहत? अवाम ने ये फैसला किया है कि उन फाशिस्ट हुकूमतों के उन कारिंदों को जिन्होंने 16 महीनों में इस मुल्क का बेरागर किया है, अवाम ने उनको नहीं आने देना। आज भी हम कहते हैं, मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। ये रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी भी किस्म के एडवेंचर की या मिस एडवेंचर की। आप 70-71 से सबक सीखें। आज आप माशी की तबाही में पहुंच चुके हैं। आज आप सियासी अदम इस्तेकाम और सियासी अदम बर्दाश्त इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आगे अगर आपने खुदा न खास्ता गलत किस्म के लोगों को जबरदस्ती जोर और जबर के जरिए मुसल्लत किया तो वो 6 से 8 महीने अगली हुकूमत नहीं करेगी। कि आपने सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत का जिक्र किया है, तो आदिल जुबैरी आज उनकी लगता तैयारी नहीं थी, आपने देखा होगा जो हुआ। दूसरी तरफ सवाल ये है कि एक तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट जमानत का जो फैसला हो, दूसरे दीगर आपकी पिटीशन का उनका फैसला महफूज किया जा रहा है और नवाज शरीफ साहब को 420 सेकंड में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जमानत दे देती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बारे में? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक तराजू रखा हुआ है, उनके लिए 420 सेकंड है, हमारे लिए 420 दिन है, इसलिए ये उन्होंने तवाजुन रखा हुआ है। तो अब ये अदालतों का ही काम है कि 420 आदमी को 420 से ही डील किया जाएगा ना। हम तो ये कहते हैं कि देखें, वाहिद अदालतें ही हैं, अदलिया ही है जिसकी तरफ लोग देखते हैं,
وہ آس اور امید کی جگہ ہوتی ہے، وہ جج کی کرسی ہے، وہ منصف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ان کے نائب کے طور پر بیٹھے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کسی کے کہنے پہ اگر آپ فیصلے کریں گے یا کمپرومائز ہو کے فیصلے کریں گے، پوری قوم، عوام، پبلک دیکھ رہی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے الیکشن والی بات کی، عابد زبیری کی بات کی، وہ بہت کمپیٹنٹ اور بڑے سینئر وکیل ہیں اور پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ماشاءاللہ وہ ہر کیس میں تیاری کر کے جاتے ہیں۔ باقی سوال و جواب جب ججز کرتے ہیں تو وہ ایک چیز الگ ہوتی ہے، یہ کہنا کہ وہ تیار ہو کے نہیں آئے تھے، یہ بات نہیں۔ تھینک یو۔ ملٹری کورٹ کی وجہ سے آج جو فیصلہ ہوا ہے، جن کو آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، مبارکباد دے رہے ہیں قوم کو، اگر یہ ملٹری کورٹ کی طرف سے فیصلہ جاتا ہے عمران خان صاحب کا، کیا اس میں خطرہ جرم عائد ہو سکتی تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو ختم ہو گیا بھائی، جب ختم ہو گیا تو اب آگے کی بات چلے۔ ماضی میں تھیوریٹیکل باتوں میں کیوں جاتے ہو؟ آپ کو بھی مبارک ہو، سب کو مبارک ہو۔ عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غیر آئینی حکومتیں آج بھی پنجاب اور کے پی میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا، وہ لا ہی ختم کر دیا، اور اس کے بعد نہ صرف لا ختم کر دیا بلکہ تمام کیسز کو بھیج دیا نارمل کورٹس میں۔ اس لیے اس پہ فیصلہ کیا پھر تو سپریم کورٹ بند کر دیں ہم؟ پھر کیا ہم آئین کو ختم کر دیں؟ کیا پھر عدالتیں بند کر دیں؟ پھر اگر آپ نے بند کرنا ہے تو پھر عمل درآمد نہ کریں، ورنہ تو یہ عمل درآمد آج سے ہو گیا پریکٹیکلی۔ تھینک یو۔